بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس شاعر کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہیں میر انیس۔ میر انیس، ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑے مرثیہ گو ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا تعارف پڑھیں گے۔ تعارف کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے حالات زندگی۔ صحیح ہے جی۔ میر ببر علی نام، انیس تخلص، فیض آباد ہندوستان کے سید گھرانے میں 1803 میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولادوں میں سے تھے۔ تعلیم و تربیت انہوں نے اس زمانے کے شرفا کے بچوں کی طرح حاصل کی۔ شروع میں غزلیں بھی لکھیں، مگر والد کے کہنے پر مرثیہ لکھا جو لوگوں میں بہت مقبول ہوا۔ کلام کی خصوصیات: اردو مرثیہ گوئی میں میر انیس اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ فصاحت بیان میر انیس کے کلام کی خاص خصوصیت یا خاص جوہر ہے۔ حسن تشبیہات کو استعمال کر کے اپنے کلام میں خوبصورتی پیدا کرتے تھے۔ مکالمہ نگاری: میر انیس نے اپنے مرثیوں میں جہاں کہیں بھی مکالمہ نگاری کی ہے وہ واقعہ جزویات کے بیان میں ایک بڑی باریک بینی سے بیان سے کام لیتے تھے۔ بہت ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو اس کے اندر بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ جذبات نگاری: انسانی جذبات و احساسات وہ بالکل درست انداز میں ترجمانی کرتے تھے۔ انہوں نے مرثیے میں واقعات کو ایسے بیان کرتے تھے گویا سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہو۔ یہ انداز تحریر صرف اور صرف میر انیس پر ہی سچتا تھا۔ یہ انداز جو تھا تحریر کا، ایسا لگتا تھا کہ صرف میر انیس ہی اس کو برت سکتے ہیں، باقی لوگ اس کو صحیح طور پر برت نہیں پاتے۔ یعنی ان کے ہی پاس یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا ان کے مرثیوں میں۔ آج بھی ان کے مرثیے بہت مقبول ہیں۔ وفات: اس عظیم مرثیہ گو کا انتقال 1874 یعنی 1874 میں لکھنؤ میں ہوا۔ ان کو ان کے گھر میں ہی دفن کیا گیا۔ آپ نے اپنی شاعری میں عربی اور فارسی کے الفاظ بکثرت استعمال کیے۔ آپ نے ہزاروں مرثیے اور بہت سے کلام تحریر کیے ہیں۔ آج بھی میر انیس جیسا کوئی بھی نہیں ہے جو مرثیہ لکھ سکے۔ یہ پرانے مرثیے کہنا چاہیے 1874 میں ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا، لیکن آج بھی وہ مرثیے لوگ ذوق اور شوق سے پڑھتے ہیں۔ مرثیہ کیا ہوتا ہے؟ مرثیہ ایک ایسی غزل یا ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جائیں، اور میر انیس نے جتنے بھی مرثیے لکھے سب کے سب حضرت امام حسین کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا کربلا کا، اس پہ بیان کیے ہیں، جو اپنی مثال آپ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، ان لوگوں تک پہنچائیں جو ابھی تک نہیں حاصل کر پا رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک پیراگراف آتا ہے، اگر MCQs بھی آئے تو یاد رکھیے گا کہ یہ تمام چیزیں آپ کو بہت بہت ہیلپ دیں گی، بہت بہت آپ کی ہیلپ پرووائڈ کریں گی کہ آپ لوگوں کو دیکھیں ایک دفعہ بھی اگر آپ نے اسے سن لیا تو آپ کو یاد کرنے میں رٹا نہیں لگانا پڑے گا۔ اب جو پیپر ہوگا نا وہ رٹے والا پیپر نہیں ہوگا، اب سمجھ کے لکھنے والا پیپر ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اچھا جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت